السلام علیکم۔ رانی اور ڈریکولا۔ ایک ریاست میں ایک رحم دل بادشاہ تھا اور اس کی ایک رانی۔ دونوں آپس میں بہت محبت کرتے تھے، مگر ان کی ریاست میں ایک خطرناک مسئلہ تھا کہ ان کی مشرقی سائڈ پہ جو پہاڑی سلسلہ تھا اس میں ایک ڈریکولا رہا کرتا تھا، جو رات کے اندھیرے میں ریاست کے کسی بھی شخص کو روز شکار کرتا اور اس کا خون پی جاتا۔ یہ معاملہ بہت گمگیر تھا اور اس کو حل کرنے کے لیے راجا اور رانی کے پاس کوئی حل نہ تھا۔ جب یہ مسئلہ بہت حد سے بڑھا تو آخر رانی اور راجا نے صلاح کی کہ اس پہاڑ پر راجا جائے اور اس ڈریکولا سے کوئی مقابلہ کیا جائے۔ اب اس کے لیے اس نے اپنے مشیروں اور بزرگوں سے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ سلسلہ صدیوں سے ہے، وہاں اس شخص کا مقابلہ کرنے کے لیے فوج کی نہیں، آپ کو اکیلے جانا ہوگا، کیونکہ ڈریکولا جب بھی کسی کو شکار کرتا تو آس پاس شور مچاتا کہ راجا تو کب آئے گا میرے پاس۔ آخر راجا نے ہمت کی اور اپنا سفر باندھا اور پہاڑ کی طرف چل پڑا۔ کافی ایک خطرناک سفر تھا جس میں راستے میں اندھیر جنگلات تھے اور سفر راجا کو اکیلا کرنا تھا۔ راجا جب پہاڑ چڑھ کر اس غار تک پہنچا تو اسے وہاں ہڈیوں کے ڈھانچے ملے، کسی کی کھوپڑی، کسی کی پسلیاں اور کسی کی ٹانگیں۔ اسے بہت غصہ آیا کہ یہ اس کی رعایا کے لوگ تھے جو اس خبیث شخص کا شکار ہوئے۔ اچانک اندھیرے میں ایک بڑا نمودار ہوا جو انتہائی بدصورت اور اس کے ہونٹ سرخ اور آنکھوں میں انگارے، بال بکھرے ہوئے اور اس کے ہاتھ میں ایک مشل تھی۔ اس نے کہا راجا، اب میں بھی تھک گیا ہوں۔ یہ ایک روایت ہے کہ ڈریکولا اپنا خون جب کسی اور کو پلاتا ہے تو وہ اس ڈریکولا کیفیت سے آزاد ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ دوسرے شخص کو ڈریکولا بننا پڑتا ہے۔ تم مجھ سے معاہدہ کرتے ہو تو میں تمہاری رعایا کو آزاد کر دوں گا۔ بادشاہ کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ رعایا کی آزادی کا مسئلہ تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ میں تیار ہوں۔ ڈریکولا نے ایک برتن میں اپنا خون نکالا اور بادشاہ کو دیا۔ راجا بہت حیران ہوا اور سوچ میں پڑ گیا کہ پیوں نہ پیوں، مگر جیسے ہی پھر اس نے اسے پی لیا تو اس بوڑھے نے کہا، اب میں آزاد ہوا، اب میری جگہ تمہاری ہوئی۔ وہ اندھیرے میں گم ہو گیا اور راجا پہاڑ سے نیچے اترا۔ اب راجا جا رہا تھا تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ اسے بہت دور سے بھی آنے والی آواز سنائی دیتی ہے۔ بہت حیران ہوا۔ ایک چشمے کے پاس رک کے اس نے پانی پینا چاہا تو اسے پانی کی گہرائیوں تک تیرتی ہوئی مچھلیاں نظر آ رہی تھی۔ وہ بہت حیران ہوا کہ اس میلے میں ایسی کون سی طاقتیں آ گئی ہیں۔ آخر اس نے دور تک دیکھا تو اسے دور تک دکھائی دیا تو وہ سمجھ گیا کہ ڈریکولا کی طاقتیں اس کے اندر ہیں اور کچھ گھنٹوں میں اس کے اوپر روشنی کا اثر پڑنا شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ فوراً محل پہنچا اور تمام معاملات اس نے رانی کو بتائے۔ رانی اب افسردہ اور پریشان تھی کہ یہ کیا ہوا۔ تو راجا نے کہا، تم فکر مت کرو، میں اپنی اس طاقت سے آس پاس کی ریاستیں فتح کرتا ہوں۔ اور اس نے وہی کیا، اپنے لشکروں کو تیار کیا اور آس پاس کی ریاستوں پہ حلہ بول دیا۔ اس نے بہت سی ریاستیں اپنی ڈریکولائی طاقت سے آزاد کی۔ وہ آنن فانن ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتا اور ایک وقت میں 20-20
لوگ کو وہ قتل کر ڈالتا۔ اس کی تلوار کی تیزی بھی کمال کی تھی، وہ چڑوں کی طرح استعمال کرتا اور لوگ کی گردنیں ان کے دڑوں سے الگ کر دیتا۔ لوگ خوش تھے کہ انہیں دڑا دڑ فتوحات مل رہی تھی، مگر راجہ اندر ہی اندر پریشان تھا، کیونکہ وہ جس بھی سپاہی اور شخص کے قریب سے گزرتا تو اس کے جسم میں دوڑتا ہوا خون اس کو اپنی طرف بلاتا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کیفیت نہ سمجھ پاتا۔ آخر ایک دن وہ رانی کے ساتھ اپنے بستر پر آرام کر رہا تھا تو اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے دانت کسی کے گوشت میں گڑے ہوئے ہیں۔ جب اس نے غور کیا تو حیران رہ گیا، اگر وہ نہ اٹھتا، ہوش میں نہ آتا تو رانی کی گردن میں اس کے دانت گڑ جاتے۔ وہ رانی کی شہرک سے خون پینے والا تھا کہ اسے ہوش آ گیا۔ وہ پریشانی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اب اس کے پاس اس کا کوئی حل نہیں تھا۔ اچانک رانی اٹھی اور اس نے بادشاہ اپنے راجہ کو جب اس حالت میں دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ جب تمام معاملہ راجہ نے رانی کو بتایا تو رانی ہکا بکا رہ گئی۔ رانی نے کہا، اگر تم جی سکتے ہو تو پھر میرا خون پیو۔ تو راجہ نے کہا، یہ میرے لیے ممکن نہیں، میں نے زندگی بھر تم سے پیار کیا، صرف اپنی رعایا کی خوشی کے لیے مجھے یہ شراب لینا پڑا اور اس حالت تک مجھے پہنچنا پڑا۔ اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ مجھے اپنے آپ کو فنا کرنا پڑے گا۔ رانی رونے لگی اور پریشان ہو گئی کہ اب ہم کیا کریں۔ آخر اس راجہ ڈریکولا نے، جس کی شکل ایک خوبصورت شہزادے جیسی تھی، ایک بوڑھے میں تبدیل ہونا شروع ہو رہی تھی۔ وہ پریشان تھا کیونکہ جب تک وہ انسانی خون نہیں پیے گا اس کی نہ صحت رہے گی نہ طاقت رہے گی۔ آخرکار راجہ اور رانی نے فیصلہ کیا کہ ان دونوں میں سے ایک کو رہنا پڑے گا۔ راجہ نے اپنے تمام معاملات رانی کے سپرد کیے اور ریاست کی باریکیاں سمجھائی اور دن چڑھنے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی سورج تیز ہوا تو وہ راجہ اپنی رانی سے آخری دفعہ ملا اور اسے نصیحت کی کہ میرے بیٹے کا اچھے سے خیال رکھنا اور اسے اچھا حکمران بنانا اور اسے قربانی دینے والا بنانا اور اسے نیک کاموں پہ لگانا۔ یہ کہہ کے راجہ محل سے باہر نکل گیا، کیونکہ وہ اب ایک راجہ نہیں، ایک ڈریکولا تھا جو لوگ کا خون پی کر ہی زندہ رہ سکتا تھا، مگر اس نے اپنی جان کی قربانی دینا بہتر سمجھا۔ جب دھوپ کی تیز شعائیں اس کے جسم پر پڑی تو اس میں سے دھواں نکلنے لگا اور کچھ ہی دیر میں اس کے جسم میں آگ لگ گئی اور وہ ایک رحم دل راجہ اپنی ریاست سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا اور جاتے ہوئے وہ منحوس طاقت بھی اپنے ساتھ لے گیا جو اس کی ریاست کے لوگوں کو تنگ کرتی تھی۔ تو دوستو، کیسی لگی کہانی آپ کو؟ اچھی لگے تو لائک کریں، کامنٹس کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔